يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں۔ تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، لہذا تحقیق سے کام لو۔ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد سے متعلق کچھ اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ جہاد کا حکم اور اس کا تذکرہ پیچھے آیت نمبر 71 سے چل رہا ہے، اور بیچ میں اسی سے متعلق کچھ جزوی معاملات درمیان میں آئے تھے۔ اب پھر جہاد ہی سے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ پہلی آیت میں ایک خاص اہم اصول بیان فرمایا گیا ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ جس وقت یہ کہا گیا کہ جہاد کے لیے نکلو، اور صحابہ کرام جہاد کے لیے اپنے گھروں سے سفر میں جاتے تھے، تو بعض اوقات اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ کسی شخص نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا، یا تو اپنے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھا، یا اسلام کی ایک علامت کے طور پر صحابہ کرام کی جماعت کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، جو ایک مسلمان ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ بعض صحابہ کرام نے مجموعی حالات کے پیش نظر یہ سمجھا کہ شاید یہ شخص جو اسلام کا اظہار کر رہا ہے حقیقت میں اسلام نہیں لایا، اور محض ہم سے بچنے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے یا ہمیں سلام کیا ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ لہذا اس کو کافر سمجھا، اور کافر سمجھ کر کافر جیسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا۔ جنگ کی حالت تھی تو اس جنگ کی حالت میں اس کو قتل بھی کر دیا گیا۔ اس طرح کے متعدد واقعات روایات میں آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ جو واقعات پیش آئے تھے اس میں خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے اقدام پر ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا، اور اس کی تائید نہیں فرمائی تھی، بلکہ اس پر اپنے شدید رد عمل کا بھی بعض جگہ پر اظہار فرمایا۔ لیکن اس صورتحال کو بالکل واضح کرنے کے لیے، ایک بہت بڑا اہم اصول بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یا مسلمان ہونے کی کوئی علامت ظاہر کرتا ہے جس میں کلمہ طیبہ پڑھنا بھی داخل ہے، اور کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا بھی داخل ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں ہی کا تحیہ ہوتا ہے،
تو اگر وہ اپنی کسی ایسی علامت کا اظہار کرے جو اس کے مسلمان ہونے پر دلالت کرتی ہو، تو دوسرے مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اس کے ظاہری حالت پر بھروسہ کر کے اس کو مسلمان ہی سمجھیں اور اس کو کافر نہ سمجھے، نہ کافر جیسا اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ ظاہری انسان ظاہری حالات کا مکلف ہے، باطن کے اور دل کے حالات کا مکلف نہیں ہے۔ لہذا جو شخص زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو اس کے ساتھ مسلمان جیسا ہی سلوک کرنا چاہیے، یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ منافق ہے اور یہ دل سے مسلمان نہیں ہوا اور محض جان بچانے کی خاطر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے یا سلام کر رہا ہے، تو یہ سمجھنا کہ دل میں اس کے اسلام نہیں ہے، یہ بات کسی مسلمان کے لیے درست نہیں۔ اور یہ فرمایا دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، اور یہاں سفر سے بظاہر مراد جہاد کا سفر ہے، فتبینوا، تو تحقیق سے کام لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو شخص تم کو سلام کرے تو اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تبتغون عرض الحیات الدنیا، زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں، لہذا دنیا کے مال و غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے محض کسی شخص کو یہ سمجھ لینا کہ یہ جھوٹا ہے اپنے ایمان کے دعوے میں یا منافق ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ تو یہاں دو باتیں ہیں جو خاص اہمیت کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک بات یہ کہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ کوئی منفی معاملہ کرنے کے لیے محض ظن اور گمان کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تحقیق ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ آپ کوئی ایسا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں جو منفی حیثیت رکھتا ہے، منفی نوعیت رکھتا ہے، یعنی مثلا کسی کو منافق سمجھنا یا کسی کو کافر سمجھنا یا کسی کو مجرم سمجھنا، تو یہ باتیں صرف اپنے دل کے گمان کی بنیاد پر کرنا درست نہیں ہے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لی جائے۔ فتبینوا کے معنی یہ ہے کہ تم تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو اس بات کی کہ کہیں ہم غلط گمان تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں مثبت رویہ کسی کے ساتھ ظاہری اعتبار سے مثبت رویہ اختیار کرنا ہے، اور شریعت نے بھی مثبت رویہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے، تو وہاں تحقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا یہ کہ اگر کسی شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسلمانوں کی طرح رہتا ہے، تو اب اس کھوج میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ حقیقت میں یہ اسلام لایا تھا یا نہیں، اور کب لایا تھا، اور پورے اسلام کے عقائد اس نے اپنائے تھے یا نہیں۔ اس تحقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مثبت رویہ کسی کے ساتھ اختیار کرنے کے لیے اس کے ظاہری حالات کافی ہیں، اس کی مزید تحقیق میں کھوج میں پڑنا یہ شریعت نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ لیکن کسی کے ساتھ منفی رویہ اختیار کرنے کے لیے محض ظن اور گمان یا کافی نہیں ہے، اس میں تحقیق ضروری ہے۔ تو اگر ایک شخص ظاہری طور پر مسلمان ہے یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یا مسلمان ہونے کی علامت ظاہر کر رہا ہے، تو اب اس کے ساتھ مثبت رویہ اپنانے میں یہ بات کوئی رکاوٹ نہ ہونی چاہیے کہ دل میں یہ گمان ہے کہ وہ شاید منافق ہو۔ یہ معنی ہے فتبینوا، تحقیق سے کام لو۔ اور آگے فرمایا کہ لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو شخص تم کو سلام کرے تو اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، دنیا کا مال و دولت حاصل کرنے کی خواہش میں۔
اب یہاں القا الیکم السلام کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے. اس کے ایک معنی تو یہی ہے شخص تم کو سلام کرے یعنی السلام علیکم کہے، اور دوسرے معنی اس کے عربی محاورے کے لحاظ سے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو شخص تمہارے سامنے سلامتی کا پیغام دے. سلامتی کا پیغام دینے کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہری اعمال سے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے اور تمہارے ساتھ امن کے ساتھ پرامن طریقے پر رہنے کا ارادہ ظاہر کرے. تو محض اپنے گمان کی وجہ سے اس کو جھوٹا یا منافق نہ سمجھو، بلکہ یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں. تو یہ دونوں باتیں اس میں داخل ہیں. لیکن یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ جو بات فرمائی جا رہی ہے آیت میں وہ یہ ہے کہ محض کسی گمان کی بنیاد پر کسی کو کافر یا منافق سمجھنا درست نہیں ہے، جبکہ اس کے ظاہری علامات مسلمان جیسی ہوں. لیکن اگر کوئی شخص ظاہری علامات تو مسلمان جیسی ظاہر کر رہا ہے لیکن کھلے طور پر کسی کافرانہ عقیدے کا اظہار بھی کرتا ہے، تو محض اس کے سلام کر لینے کی بنا پر یا محض اس کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی بنا پر اسے مسلمان سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ کسی کافرانہ عقیدے کا برملا اظہار کر رہا ہے تو چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے روزہ رکھتا ہو، چاہے قبلے کی طرف رخ کرتا ہو، چاہے مسلمانوں جیسا سلام کرتا ہو، وہ اس کو اس لیے مومن نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ کھلم کھلا ایک کافرانہ عقیدے کا اظہار کر رہا ہے. بعض حضرات اس آیت کی بنیاد پر اور ایک حدیث کی بنیاد پر جو صحیح بخاری کے اندر آئی ہے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس آیت میں چونکہ کہا کہ جو شخص تمہیں سلام کرے تم اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ جو شخص سلام کر رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس نے کہا تو بس وہ مسلمان ہے، چاہے کھلم کھلا کافرانہ عقیدوں کا اقرار کر رہا ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص السلام علیکم کہہ رہا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے میں نہ خدا کو مانتا ہوں، نہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہوں، نہ آپ کو آخری خاتم النبیین مانتا ہوں، نہ آخرت کا قائل ہوں، بس چونکہ سلام کر لیا تو آپ اس کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، حالانکہ یہ بات ظاہر ہے کہ یہ بات مراد نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایک حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص ہم جیسی نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے، ہمارے قبلے کا استقبال کرے تو وہ مسلمان ہے. اس سے بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تین باتیں ہوں تو بس وہ مسلمان ہو گیا، پھر اب چاہے کتنا ہی کافرانہ عقیدے کا قائل ہو اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا. یہ بھی بالکل مغالطے کی بات ہے. یہ تینوں باتیں جس کا حدیث میں ذکر ہے یہ تینوں باتیں علامتیں ہیں، ظاہری علامتیں، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے مسلمان جیسی، قبلہ کی طرف رخ کرے اور مسلمانوں کو ذبیحہ کھا لے تو پھر اب چاہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے یا آپ کے ختم نبوت کا انکار کر دے یا وہ اور کسی ضروریات دین کا انکار کر دے اور آخرت کا انکار کر دے تو پھر بھی ہم اس کو مسلمان سمجھیں، یہ ہرگز مراد نہیں ہے. بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک ظاہری طور پر کسی شخص نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر دیا تو محض ایک موہوم گمان کی بنیاد پر تم اس کو کافر نہ ہو. ہاں جبکہ وہ خود اپنے کافر ہونے کا اقرار کر لیا اس نے ایسے عقیدے کا جو کفر تک پہنچاتا ہے، تو پھر وہ اس آیت کے دیے ہوئے تحفظ کا حقدار نہیں ہوتا. آگے پھر فرمایا کہ کذالک کنتم من قبل، مسلمانوں سے خطاب کیا ہے بڑے پیار کے ساتھ کہ تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، یعنی کفر کی حالت میں تھے، اور تم نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہونے کا اقرار کیا، تو کیا ہوا؟ فمن اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ کہ تم کو مسلمان ہی قرار دیا، تم پر مسلمان جیسے احکام جاری کیے، اور رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمہیں مسلمان سمجھا.
وہاں کسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی دوسرے صحابی نے کسی مسلمان ہونے والے صحابی کے بارے میں یہ شک ظاہر نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے یہ ویسے ہی زبانی طور پر مسلمان ہو گیا ہو اور اندر سے کافر ہو. تو جب تم اپنے اوپر قیاس کرو اس شخص کو بھی جو تمہیں راستے میں ملا ہے اور مل کر تمہیں سلام کر رہا ہے، تو تم اس کو بلا وجہ یہ سمجھ کر کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے ساتھ کافر جیسا معاملہ نہ کرو. فتبین، دوبارہ پھر وہی فرمایا، لہذا تحقیق سے کام لو. قتل کرنے میں تحقیق سے کام لو، کسی کو کافر قرار دینے میں تحقیق سے کام لو، کہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ واقعتاً کفر کا مرتکب ہے یا واقعتاً اہل حرب میں سے ہے، تو اس وقت تک اس کو قتل کرنا بھی جائز نہیں، اس کو کافر کہنا بھی جائز نہیں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے پوری طرح باخبر ہے. آگے پھر جہاد سے متعلق ایک اہم بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ عام حالات میں جبکہ امت مسلمہ کو نفیر عام کی ضرورت نہ ہو، یعنی اس بات کی ضرورت نہ ہو کہ ہر شخص ہتھیار لے کے کھڑا ہو جائے دشمن کے مقابلے میں، جب تک اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو اس وقت تک جہاد ایک فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ بھی اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو باقی سارے لوگوں سے وہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے. جیسے نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی کسی میت کی نماز جنازہ پڑھ لیں گے تو باقی سب سے وہ فریضہ ساقط ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سب گنہگار ہوں گے. تو جہاد کا معاملہ بھی یہی ہے کہ عام حالات میں جب کوئی نفیر عام کی صورت نہ ہو، یعنی سارے انسانوں کو اسلام کے تحفظ کے لیے یا مسلمانوں کے تحفظ کے لیے یا اسلامی حکومت کے تحفظ کے لیے سب کے ذمہ قرار نہ دے دیا گیا ہو کہ سب لوگ مسلح ہو کر نکل کھڑے ہوں، تو جب تک یہ صورتحال پیش نہ آئے تو جہاد ایک فرض کفایہ ہے. جس کے معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ بھی اگر کھڑے ہو جائیں گے جہاد کے لیے تو باقی لوگوں کی طرف سے فریضہ ساقط ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود جو لوگ کہ جہاد میں شریک ہوئے، عملاً انہوں نے جہاد میں حصہ لیا، ان کا درجہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو گھر میں بیٹھے ہیں. اگرچہ ان کا گھر میں بیٹھنا جائز ہو، کیونکہ اس وقت جہاد فرض عین نہیں تھا، فرض کفایہ تھا، اس لیے گھر میں بیٹھنا ان کے لیے جائز تھا. اس کے باوجود ان کے درجے ان مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے جو جہاد میں عملاً حصہ لے رہے ہیں. البتہ اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھا ہے کسی عذر کی وجہ سے، یعنی وہ بیمار ہے یا اتنا بوڑھا ہے یا نابینا ہے جس کی وجہ سے وہ جہاد میں شرکت کر ہی نہیں سکتا، تو پھر اگر اس کے دل میں نیت تھی اور یہ خواہش بھی تھی کہ اگر میں تندرست ہوتا تو جہاد میں شریک ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کی برکت سے اور اس کی خواہش کی برکت سے انشاءاللہ اس کو مجاہدین کی حکم میں بھی شامل فرما لیں گے اور اس کے اوپر جہاد کا انشاءاللہ اجر بھی ملے گا. لیکن جو شخص کے اس قسم کے کسی عذر میں معذور نہ ہو اور پھر گھر میں بیٹھ رہے تو اس کا درجہ مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے اپنی جانیں اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو کر نکلا ہے. یہی بات ان آیات میں فرمائی گئی ہے. فرمایا کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. جن مسلمانوں کو کوئی معذوری لاحق نہ ہو اور وہ بیٹھ رہے، یعنی جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھ رہے، وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. جو لوگ اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے. البتہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے. یعنی جو گھر میں بیٹھ گئے ہیں، جہاد میں نہیں گئے، کیونکہ ان کے اوپر جہاد فرض عین نہیں تھا، اور وہ گھر میں بیٹھ کر بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس واسطے اللہ نے ان سے بھی اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے. یعنی یہ کہ انشاءاللہ ان کو جنت نصیب ہوگی. لیکن جہاں تک درجات کا تعلق ہے تو وہ جہاد کرنے والوں کو زیادہ ملیں گے، اور ان کے درجات بیٹھنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عظیم ہوں گے. تو پہلے فرمایا اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے. لیکن وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ نے مجاہدین کو بیٹھنے رہنے والوں پر بڑی فضیلت دی ہے، بڑی بڑی فضیلت دے کر بڑا ثواب بخشا ہے. درجات منہ و مغفرۃ و رحمہ، یعنی خاص اپنے پاس سے بڑے درجے دیے ہیں اور مغفرت اور رحمت ان مجاہدین کے لیے رکھی ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. کہ اس کی مغفرت اور رحمت کا یہ عظیم مقتضا ہے کہ اس نے بیٹھنے والوں کو بھی یہ فرما دیا کہ ان کے حق میں بھی بہتری ہے، ان کو بھی جنت ملے گی، اگرچہ ان کا درجہ مجاہدین سے کم ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جہاد میں نہ جانے کی مغفرت بھی فرمائی، اور ان کے اوپر رحم بھی فرمایا کہ ان کو جنت عطا فرمائی.